مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام اسلام، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی قوت بخشتا ہے۔ ہم نے پرانے عہد نامے کو سیکھنے کے عمل کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہم پرانے عہد نامے کی پہلی جو 5 شریعت کی کتابیں ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ کتاب کا نام، اس کا لفظی معنی اور اس کتاب کا مضمون جو خلاصہ ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے کی پہلی جو کتاب ہے اس کا نام ہے پیدائش۔ لفظ پیدائش کا مطلب ہے خلقت، بنی نوع انسان کا وجود میں آنا، تکوین، پیدا ہونا، آغاز۔ یہ کتاب کائنات کی تخلیق کے بارے میں، بنی نوع انسان کے وجود میں آنے کے بارے میں، دنیا میں غنا اور دکھوں کے آغاز کے بارے میں بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ خدا لوگوں سے کیسے معاملہ کرتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دنیا کی تخلیق اور انسانی نسل کی ابتدائی اور قدیم تاریخ، اس میں آدم، حوا، قائن اور ہابل، نوح اور طوفان اور بابل کے برج کے واقعات شامل ہے۔ بائبل کے دوسرے حصے میں، پیدائش کی کتاب کے دوسرے حصے میں اسرائیلیوں کے پہلے آباء و اجداد کی تاریخ۔ سب سے پہلے ابراہیم ہے جو خدا پر اپنے ایمان اور فرمانبرداری کے لیے نامور تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب جو اسرائیل بھی کہلاتا تھا، اور اس کے 12 بیٹوں کے حالات زندگی ہے۔ یہ 12 اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے یوسف پر خاص توجہ دی گئی ہے اور ان واقعات کا خصوصی اور تفصیلی بیان ہے جو یعقوب کے اس کے باقی بیٹوں کو اپنے خاندانوں میں سمیت مصر میں لانے اور رہائش پذیر ہونے کا باعث ہوئے۔ اگرچہ یہ کتاب لوگوں کے حالات و واقعات بتاتی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ روادات ہے اس سب کچھ کی جو خدا نے کیا۔ یہ اس الثباتی بیان سے شروع ہوتی ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اس وعدہ پر ختم ہوتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے تعلق قائم رکھے گا اور ان کی فکر کرتا رہے گا۔ کتاب کے شروع سے آخر تک بڑا اور مقدم کردار خدا ہے۔ جو بدی کرتے ہیں وہ ان کی عدالت کرتا اور انہیں سزا دیتا ہے، اپنے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرتا اور ان کی تاریخ کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ قدیم کتاب لوگوں کے ایمان کی کہانی کو قلم بند کرنے اور اس ایمان کو زندہ رکھنے میں مدد دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ پرانے عہد نامے کی دوسری کتاب، اس کا نام ہے خروج۔ خروج کا مطلب ہے برآمد ہونا، باہر نکلنا، روانگی، کوچ کرنا۔ یہ کتاب اسرائیلی قوم کی تاریخ کے سب سے اہم واقعہ کا بیان کرتی ہے، یعنی اس قوم کی ملک مصر سے روانگی اور نکل جانا۔ یہاں وہ غلام تھے۔ اس کتاب میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کتاب میں کوہ سینا پر خدا کا اپنی امت سے عہد باندھنا، جس میں ان کو اخلاقی، سیاسی اور مذہبی آئین و قوانین دیے گئے جن کے مطابق وہ زندگی بسر کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیلیوں کے لیے عبادت کی ایک جگہ بنانا اور اسے آراستہ کرنا، خدا کی پرستش اور عبادت اور کہنوں کے آئین و احکامات ملتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا نے کیا کیا جب اس نے اپنے غلام لوگوں کو آزاد کرایا اور انہیں ایک قوم بنایا اور انہیں مستقبل کے لیے امید عطا کی۔ پرانے عہد نامے کی تیسری کتاب کا نام ہے اخبار۔ اخبار خبر کی جمع ہے۔ اخبار کا مطلب ہے یہودیوں کے علماء۔
اسے کاہنوں کے قوانین، کاہنوں کا صحیفہ اور لاویوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں قدیم اسرائیلیوں کے لیے عبادت اور پرستش کے قواعد و ضوابط اور مذہبی رسومات کے لیے آئین و احکامات درج ہے، اور کاہنوں کے لیے ہدایات ہے جو ان سارے احکامات پر عمل کرنے اور کرانے کے ذمہ دار تھے۔ کتاب کا خاص مضمون خدا کی قدوسیت ہے اور وہ طریقے ہیں جن کے مطابق لوگوں کو عبادت کرنی اور زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ اسرائیل کے قدوس خدا کے ساتھ رشتہ قائم رہ سکے۔ اس کتاب کے مشہور ترین الفاظ 19 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ملتے ہیں، جن کو یسوع نے دوسرا بڑا حکم قرار دیا: تو اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ پرانے عہد نامے کی چوتھی کتاب کا نام ہے گنتی۔ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کی تقریباً 40 سالوں کی تاریخ بیان کرتی ہے، جن کے دوران وہ کوہ سینا سے روانہ ہو کر اس ملک کی مشرقی سرحد تک پہنچے جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتاب کا نام تاریخ کی ایک نمایاں خصوصیت کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی مردم شماری۔ اسرائیلیوں کی یہ مردم شماری کوہ سینا سے روانہ ہونے سے پہلے موسیٰ کے حکم سے ہوئی، اور یاد رہے کہ یہ مردم شماری تمام عورتوں اور بچوں کی نہیں کی گئی، بلکہ یہ مردم شماری ان مردوں کی ہوئی جو 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے لوگ تھے، اسرائیلی تھے۔ مردم شماری کا مطلب ہے کہ نام لکھنا اور لوگوں کی پہچان کرنا۔ گنتی کی کتاب اس قوم کے حالات بیان کرتی ہے جو مشکلات کے سامنے اکثر بے حوصلہ اور بے دل ہوتی اور ڈرتی رہی، اور اکثر خدا اور موسیٰ کے خلاف، جس کو خدا نے ان کی رہبری کے لیے مقرر کیا تھا، بغاوت اور سرکشی کرتی رہی۔ یہ بیان ہے اس کتاب میں ان کی حقیقت کا کہ ان کی کمزوری اور نافرمانی کے باوجود خدا وفاداری سے اپنے لوگوں کی مسلسل نگہبانی پرواہ کرتا رہا۔ یہ تاریخ ہے موسیٰ کی ثابت قدمی کی کہ اگرچہ وہ کئی دفعہ بے صبر ہو جاتا تھا تو بھی خدا اور اپنی قوم دونوں کا جانثار رہا۔ شریعت کی 5ویں اور آخری کتاب کا نام ہے استثنا۔ استثنا کی کتاب میں موسیٰ کے ان خطابات کے سلسلہ کو دہرایا جاتا ہے، ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے، ان احکامات کو جو اس کو ملتے ہیں خدا کی طرف سے، ان کو دہرایا جاتا ہے۔ استثنا میں موسیٰ اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے ساتھ خدا کے عہد کا مطلب کیا ہے، اور تاکید کرتا ہے کہ اس کے فرائض کو ادا کرنے میں اپنے آپ کو از سرنو مخصوص کرو، اور بتاتا ہے کہ خدا سے محبت رکھیں، اور لوگوں کو خدا کا فرض جو ہے وہ یاد دلاتا ہے، اور اس کی فرمانبردار رہیں یہ بتاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے استثنا میں ہمیں ملتی ہے۔